دوسری طرف والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو کفر کریں اور ہماری آیات کو جھٹلا دیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال ہی میں تم پر کیا، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد دیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے۔ نقیب کا معنی ہوتا ہے نگرانی کرنے والا، تفتیش کرنے والا۔ تو بنی اسرائیل کے چونکہ 12 قبیلے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک زبردست آرگنائزیشن کی اور ان میں سے ہر قبیلے کے اندر ایک الگ لیڈر مقرر کر دیا تاکہ وہ ان کے حالات کے اوپر نظر رکھیں اور ان کو دین کی تعلیم دیں اور ان کو بد عملی سے بچائیں، بد اخلاقی سے بچائیں۔ اور ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جن کی بنا پر اللہ کی مدد آتی ہے کہ انسان اپنی عبادات میں اچھا ہو اور اللہ کے راستے میں نکلے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے اللہ کے دین کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ برائیوں کو بھی دور کر دیتے ہیں اور اپنی مدد سے نوازتے ہیں۔ اور پھر آخرت میں کیا انجام؟ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواء السبیل گم کر دی، یعنی پھر وہ تباہی کے رستے میں بھٹک گیا۔ فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ، بس بوجہ اس کے کہ انہوں نے اپنے پختہ عہد کو توڑ ڈالا، ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی۔ چونکہ شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورت کے عہدوں کو، عقود کو، بندشوں کو نبھانے کا حکم دیا، تو یہاں پر خبردار کیا جا رہا ہے کہ جس قوم نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑا، پھر دیکھو اس کا انجام کیا ہوا، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اور وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا، یعنی ان پہ بے حسی طاری ہو گئی۔ اور جب کسی قوم پر زوال آتا ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر بے حسی کا مرض عام ہو جاتا ہے، وہ بڑے بڑے جرم دیکھتی ہے اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی، وہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے نہیں بڑھتی، وہ برائیوں سے نہیں روکتی۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے کلام کے ساتھ کھیلنے لگتی کہ وہ اللہ کے کلام کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، اس سے پھیر دیتے ہیں، یعنی الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا کیوں ہے؟ جب انسان اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت سے تعلق نہیں رکھتا اور اس کو بھلا دیتا ہے، پس پش ڈال دیتا ہے۔ اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے، ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں۔ بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو بھی کریں پھر ان سے توقع کی جا سکتی۔ فاعف عنہم واصفح، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کیا رویہ کیا جائے، یعنی اصلاح کی کوشش تو جاری رہے لیکن ان سے درگزر کیا جائے، ان کو معاف کر دیا جائے، ان سے چشم پوشی کی جائے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کی غلطیاں دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہر غلطی پر دوسرے کو پکڑ لیا جائے اور ہر وقت ہر غلطی پر اس کو جھنجھوڑا جائے، کیونکہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو بار بار کے احساس دلانے سے بھی لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی۔ تو ایسی صورت میں پھر انسان اپنے مقصد سے ہٹنے لگتا ہے، کیونکہ اگر آپ لوگوں کی ہر بات میں الجھ جائیں، ہر بات پر ایک طوفان کھڑا کر دیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ اپنا کام کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو بہت دفعہ ایسی صورتحال میں کہ جب ہٹ دھرم لوگ آپ کے آس پاس ہوں تو پھر ان سے آپ چشم پوشی کریں، اگنور کر دیں۔ ایسا کرنا ہوتا تو بہت مشکل ہے،
لیکن یہ احسان کے درجے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے.